لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. ایز یوزول میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ دوستوں سے کہ یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا ہر شخص کی کال پک نہیں کی جا سکتی، ہر ایک کے میسج کا بر وقت جواب نہیں دیا جا سکتا. تو بجائے مجھے کالز پہ کالز کرنے یا میسج پہ میسج کرنے کے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر اپڈیٹ ہوگی تو اس کا آپ کو ڈائریکٹلی نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ کو کسی کو کال یا میسج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج میں آنا چاہوں گا میں اب اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. ایک وائس نوٹ آج میں نے سنا اور بڑا مزہ آیا سن کے. میں نے بلیو می میں نے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا. اور میں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیفرنٹ گروپس کے اندر بہت سارے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، انتہائی تجربہ کار، بڑے زیرک، بڑے قانون سے واقف اور خاص طور پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ ان کی ایک دسترس ہے، ان کا سال ہر سال کا تجربہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایکسپرٹس ہی ہمیشہ اپنا اوپینین دیا کرتے ہوتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے. تو ایک وائس نوٹ جو میں نے سنا، اچھا پہلے تو وہ مجھے یوں لگا کہ جیسے پتہ نہیں شاید کسی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، جیسے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے نا. تو مجھے یوں لگا کہ شاید یہ کوئی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا. تو اعلان کچھ اس طریقے سے تھا کہ جن لوگوں کو اپنے پیسے واپس چاہیے ہیں وہ نیب میں اپنی اپنی کمپلینٹس ضرور درج کرائیں. سٹیپ نمبر 2، ہم انشاءاللہ بہت جلد سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہاں سے ان پر اتنا پریشر ڈیولپ کیا جائے گا کہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو پیسے واپس مل سکیں. اس اعلان کے ساتھ ہی اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کسی مسجد سے اعلان ہو رہا، پھر بات وہ نچوانے اور پاؤں کے گھنگرو ٹوٹنے پہ جا پہنچی تو اندازہ ہوا کہ یہ اعلان مسجد سے نہیں ہو رہا. پھر غور سے سنا تو پھر ماشاءاللہ وہاں پہ میری عمر ڈسکس ہو رہی تھی، میری قبر ڈسکس ہو رہی تھی، میری آخرت ڈسکس ہو رہی تھی. چونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ ہے کہ الحمدللہ ہمیں اپنی دنیا اور دوسروں کی قبر اور ان کی آخرت کی ہمیں شدید ترین فکر ہوتی، شدید ترین. تو وہ بھی میرے بھائی، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کا بھلا کرے. کہ وہ مجھے عمر رسیدہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میری کوئی اتنی خاص عمر نہیں ہے، میں صرف 66 برس کا ہوں. اب وہ پتہ نہیں مجھے 90 برس کا سمجھ رہے ہیں. اور اللہ ان کا بھلا کرے کہ ان کو میری قبر یاد ہے، ان کو میری آخرت بھی یاد ہے، لیکن وہ دن رات تگ و دو کر رہے ہیں اپنی دنیا کے لیے کہ یہ جو پیسے ڈوبے ہوئے ہیں یہ کسی طریقے سے نکل آئے. اینی ہو، ہر شخص کا ایک رائٹ ہے، وہ ان کو پورا پورا حق پہنچتا ہے، وہ جس طریقے سے مرضی بات کریں کہیں. پھر بات گھومتے پھرتے جو ہے نا وہ پتلی گلی تک جا پہنچی. وہ میرے انتہائی قابل احترام دوست ہیں، انہوں نے ساتھ ایک فتویٰ بھی جاری فرمایا کہ راجہ ریاض کی تمام ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آج تک کسی بھی MLM کمپنی کے متاثرین کو کلیم نہیں ملا. پھر جو انہوں نے سوال کیا وہ کیا کمال کا سوال تھا، یقین کریں کہ دل اش اش کر اٹھا. میں ایون کہ میں تالیاں بجانے لگ گیا کہ میرے اس انتہائی قابل احترام دوست نے مجھے لاجواب کر دیا. فرماتے ہیں کہ جن کمپنیوں پر اداروں نے ہاتھ ڈالا تو کسی ایک کمپنی نے بھی بلا حیل و حجت کسی کو واپس کیے؟ تو حضور والا جب ان کے بینک اکاؤنٹس ہی کلوز کر کے اور مختلف ترجمانوں کے ذریعے مختلف مساجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ چھتی چھتی آ جائے، فٹافٹ سے بھاگ کے آئے، امیڈیٹلی دستی اپلیکیشنز دیں، اربوں روپے کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے ہم لوگوں نے، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ دستی اپلیکیشن دے دیں. اب بات یہ ہے جب آپ کسی کے بینک اکاؤنٹس ہی کلوز کر دیں گے
اس کی جائیدادیں ضبط کر لیں گے، ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگ جائے گی کہ کوئی چیز سیل آؤٹ بھی نہیں ہو سکتی، بینک سے پیسہ نہیں نکلوایا جا سکتا، تو پھر اس کی مثال تو پھر یوں ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو جو ہے نا بلا کے کہا جائے جا بچے اگلے 6 مہینے کے لیے تیری تنخواہ بند ہے، لیکن تو نے گھر کا کچن بھی چلانا ہے، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، تم نے جناب بجلی کے بل بھی دینے ہیں، تمام ادر ایکسپینس بھی تم نے کرنے ہی کرنے ہیں، اور جب وہ بیچارہ نہ کر پائے تو پھر سے کہتے ہیں لعنت ہے اس بندے کے اوپر، یار یہ میں نے ہی جی نہیں کر پا رہا۔ واہ کیا بات ہے جی، پہلے بینک اکاؤنٹ کلوز کر کے اپنے قبضے میں، پھر ساتھ یہ تو وہی انوکھے لاڈلے والی فرمائش ہوگی نا کہ لوگوں کو کچھ دیا، وہ بھائی پوچھنا تو ان سے چاہیے نا جن کے قبضے میں بینک اکاؤنٹس اور جائیدادیں ہوتی ہیں، کہ بھائی آپ نے کسی ایک کو دیا۔ پھر میرے انتہائی قابل احترام، میرے لیے انتہائی محترم ہے، وہ انتہائی محترم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا سی او بھاگ چکا، کسی کا پکڑا گیا، جو بھاگ گئے ان کے لیے بھی اداروں کے دعوے اربوں روپے کے ہیں نا، جو بھاگے ہیں وہ کیوں بھاگے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اداروں نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کیے، ان کی پراپرٹی ضبط کی، جس کو چانس لگا وہ بھاگ گیا، جو نہیں بھاگ سکا اس کو پکڑ لیا، کسی نے ریزسٹ کیا تو پھر شکنجے میں آ گیا۔ اینی ہو، دعوے کس چیز کے ہیں کہ جی فلاں کمپنی پہ ہم نے ہاتھ ڈال لیا، اس کے اتنے اربوں روپے کا اس نے اسکیم کر دیا اور اس کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو گئے اور اس کی جائیدادیں ہم نے لے لی ہیں، آ جاؤ 2 درخواستیں۔ او بھائی سی او بھاگے ہیں نا، یا سی او جیلوں میں گئے ہیں نا، بینک اکاؤنٹ اور جائیدادیں کس کے پاس تھی؟ میں اب اس پہ کیا مزید میں آپ سے گزارش کروں، بات یہ ہے کہ سی او بھاگے یا جیلوں میں جائیں، میری ریکویسٹ، میری گزارش صرف اتنی سی ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنہوں نے بھاگنے والوں کے بھی بینک اکاؤنٹ سیز کیے اور پراپرٹیز ان کی ضبط کی، جنہوں نے پکڑے گئے سی اوز کے بھی بینک اکاؤنٹ سیز کیے اور ان کی پراپرٹیز ضبط کی، وہ عوام کو کیوں نہیں دیتے میرے بھائی؟ پوچھنا تو ان سے چاہیے نا کہ آپ عوام کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا، عدالتوں میں بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی اتنے اربوں کے بینک اکاؤنٹس ہم نے سیز کر دیے ہیں، وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کبھی غور فرمایا آپ نے اس چیز پہ؟ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ آپ آگے چل کے جو فرماتے ہیں کہ کمپنیوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اداروں نے کسی ایک بھی ایم ایل ایم کمپنی کے متاثرین کو اگر کوئی کلیم دیا ہوتا تو پھر ہونا کیا تھا؟ کسی مساجد میں اعلان کرانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی اشتہار بازی کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک ایگزامپل ہوتی نا پاکستان کی ہسٹری میں کہ فلاں کمپنی پہ ہاتھ ڈالا اور اداروں نے متاثرین کو پیسے دے دیے، دیٹس آل۔ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کی بات کر رہا ہوں، میں ادر کسی ریکوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرٹیکولرلی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں، گزارش صرف میں آپ سے اتنی کرنا چاہوں گا کہ اگر دیا ہوتا نا کسی ایک کو کلیم تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ میں بار بار چیختا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ بھائی عوام لٹتی ہے، اداروں کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کب تک یہ عوام لٹتی پٹتی رہے گی؟ آپ نے اعتماد کی بات کی، اعتماد کی تو صورتحال یہ ہے کہ روزانہ 10 کمپنیاں بھاگتی اور 20 نہیں آ جاتی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر سے 10 کمپنیاں بھاگی، 20 نہیں آ گئی، جو بھاگی لوگوں کو اداروں پر اعتماد نہیں ہے، لوگ اس میں نہیں جاتے ہیں، لیکن جو 20 نئی آنے والی کمپنیاں ہوتی ہیں اس پہ پھر بھی اعتماد کر لیتے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہوئے گا،
تو اعتماد اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. اب بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کتنی دفعہ آخر کسی کو کیا سمجھاؤں. میں تو ایک منت ہی کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں. نہ مجھے چیخنے داڑنے کی کوئی عادت ہے، نہ میری اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ ہے. اور کہتے ہیں کہ جس کے پاس دلیل ہو اس کو تو خیر کپ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر کمپیریزن ہی کرنا ہے نا ٹرسٹ کا، تو پھر اسی چیز کو دیکھ لے کہ اداروں کے پاس کتنے لوگ جاتے ہیں، اور ہر آئے دن نئے آنے والی کمپنی میں لوگ حال کیا ہوتا ہے کہ پچھلی کمپنی میں اپنی جمع پونجی لٹا کے آنسو بہا کے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ بس اب تو ادارے نے ہاتھ ڈال لی ہوں کڑے لپ جانے نے. لیکن نئی کمپنی میں وہ پھر بھی جسے کہتے ہیں نا وہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ٹرسٹ. کاش میں پھر وہی بات کروں گا، کسی ادارے نے اگر صرف کسی ایک کمپنی کے متاثرین کو بھی کچھ دیا ہوتا تو آج ان اعلانات کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لوگ دوسرے دن درخواستیں لے کر نا لائنوں میں لگے ہوتے. پھر وہی میرے دوست فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے کہ ہم لوگوں کو فورس کریں کہ نیب میں درخواستیں. تو قبلہ محترم حضور والا مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے دیں، میں نے کون سا لوگوں کے راستوں میں ٹینک کھڑے کیے ہوئے ہیں؟ اگر کہیں کوئی ٹینک نظر آئے نا تو مجھے میرے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا کہ راج صاحب اے تھوڑے ٹینک کھڑے نے جناب جو کہ عوام کو آگے نہیں جانے دے رہے. وہ بھائی بات یہ ہے کون کسی کو فورس کرے گا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے فورس کرنے پہ لوگ نہیں جا رہے ہیں بھائی. جس کو دیکھے جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، جس نے نہیں جانا نا کسی کا باپ بھی اس کو نہیں لے جا سکتا. سوری ٹو سے اس کی وجہ کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ بھئی ہونا کیا ہے. دوبارہ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن میں صرف کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر رہے ہیں تو پھر میرے لیے ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ کیا میرے فورس کرنے پہ لوگ رکے ہوئے ہیں؟ کیا یہ امت رکنے والی ہے؟ یہ پاکستانی قوم کسی کے رکنے والی ہے؟ آپ ذرا راہ چلتے ذرا 100 کا نوٹ ذرا پھینکے نا روڈ پہ اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو صرف منہ دوسری طرف کرے اور پھر دیکھیے گا پڑا ہوگا. صرف ان کو نظر آئے کہ ادھر سے ملنا چاہیے ہے تو کوئی نہیں رکتا میرے بھائی. نہ وہ آپ کے کہنے پہ رکے گا، نہ میرے کہنے پہ رکے گا، کسی پہ نہیں کہنے پہ نہیں رکے گا. پھر وہی میرے دوست فرماتے ہیں کہ نیب میں 3000 اپلیکیشن گئی. بڑا زور دے کے انہوں نے کہا 3000 اپلیکیشن. کیا وہ 3000 جو اپلیکیشن گئی کیا میں ان کو فورس کر سکتا ہوں؟ تو حضور بقول آپ کے 6 لاکھ افراد میں سے 3000 لوگ تو وہاں چلے گئے جن کو آپ نے تو فورس کیا ہی نہیں. آپ فورس نہیں کر سکتے ہیں. بقول آپ کے 6 لاکھ خاندان ہیں تو جو باقی 5,97,000 لوگ ہیں کیا وہ میرے فورس کرنے پہ نہیں گئے ہیں یا نہیں جائیں گے نیب یا سپریم کورٹ؟ یہ ذرا تھوڑا سا خود بھی سوچ لے نا. دیکھیں الزام لگانا بہتان لگانا بڑا ایک آسان کام ہوتا ہے، لیکن ذرا نیوٹرل ہو کے وہی بات ہے ٹھنڈا پانی پی کے تسلی کے ساتھ ذرا غور ضرور کیجیے گا جو میں اپنی گزارشات آپ کی نظر کر رہا ہوں. امید ہے آپ مائنڈ بھی نہیں کریں گے، میرے آپ بھائی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے لوگوں کا اعتماد توڑا ہے، کیا زبردست انہوں نے دلیل دی ہے. لوگوں کا اعتماد توڑ دیا جس کی وجہ سے 3000 درخواستیں چلی گئی. تو میں پھر کہوں گا کہ اس کا بڑا ایک آسان سا جواب صرف اتنا بنتا ہے کہ عوام کو آج بھی سیف الرحمان خان نیازی پہ اتنا ہی ٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے 5,97,000 لوگ ابھی تک نہیں گئے. میرے بھائی جان ٹرسٹ اس کو کہا جاتا ہے. مجھے کہتے ہیں میں اپنے خیالات پہ نظر ثانی فرماؤں، ذرا تھوڑی سی آپ بھی نظر ثانی فرما لیں. میں وہ فیکٹس اینڈ فگرز دے رہا ہوں جو آپ نے دیے ہیں، میں ان کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں. پھر میرے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جی پتہ نہیں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. جزاک اللہ بھائی، میں تو کچھ نہیں کہوں گا آپ کو، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. پھر بات ہوتی ہے جی پروجیکٹس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑے سوالات ہیں اس میں.
میرے بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں آپ نے مجھ سے پہلے جوائن کیا تھا یا میں نے آپ سے پہلے جوائن کیا تھا بی فار یو کو؟ مجھے یہ بتائیں جب آپ لوگوں نے جوائن کیا تھا کیا میں اب وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہوں گا، لیکن میں صرف آپ کو اتنی گزارش کرنا چاہوں گا، اتنا تو حق مجھے دیں کہ میں بھی آپ سے پوچھ سکوں کہ کیا آپ کا چشمہ ٹوٹا ہوا تھا یا اس وقت آپ کا چشمہ گم تھا یا اس وقت صرف آپ کو ایک لالچ نظر آیا کہ ویری گڈ جناب لبے گا جناب، اس وقت سب کچھ حلال تھا، سب کچھ بہترین تھا، فتوی بھی بالکل جائز تھے، سب کچھ حلال تھا۔ سوال یہ پیدا تھا کہ اس وقت وہی بات کہ آپ کا چشمہ ٹوٹا ہوا تھا یا گم ہو گیا تھا۔ بھائی یہ باتیں تو وہ ہیں جو اصولی طور پہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے نا کہ یار بتائیں آپ لوگوں نے کیا دیکھ کے جوائن کیا تھا بھائی؟ میرے لیے تو آپ خود جسے کہتے ہیں نا ایک کیس سٹڈی والا حساب کرتے ہیں جیسے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ ڈوبتی کشتی میں راجا ریسکیو شمار ہوا، وہ بھائی میں تو آیا ہی ایسے ٹائم پہ تھا، مجھے تو بچپن سے شوق تھا کہ جی میں نے تو ڈوبتی کشتی میں ہی سر سواری کرنی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے جان دیدہ لوگ ہیں بھائی، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں بھائی، آپ کو قانون کا بھی مجھ سے بہت زیادہ پتا ہے، آپ کو ہر چیز کا مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ تو بھائی جی تسی پہلے میلہ دیکھنے واسطے آئے سی، تو گزارش سر میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا غور فرمائیں ان ساری باتوں پہ۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ سفروان پیسے کدھر سے دے گا، اس کے پاس تو فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ کیا کمال کی بات کی آپ نے، زبردست یار۔ اگر واقعی سیف الرحمان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس تو فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں، مجھے یہ بتائیں اگر واقعی یہ آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر نیب اور سپریم کورٹ میں پھر پوچھوں گا تسی میلہ ویکھن چلے ہو، ادھر کوئی شو لگا ہوا ہے، کوئی سرکس لگا ہوا ہے، کیا کریں گے وہاں پہ جا کے؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر عوام کو کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا بھائی؟ پہلے کسی جگہ پہ فوکس ہو جائیں، ذرا سوچیں، غور فرمائیں آپ کہ آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں، پھر اپنے آپ سے اس کے جواب بھی پوچھیں کہ یار اس کا ممکنہ جواب کیا ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اب یہ ڈرامے بازی بند کر دیں، سچ بولیں، اور پھر انہوں نے مجھے میری آخرت یاد دلوائی کہ بالکل جناب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ اس سے جو اگلی ویڈیو جو میری ہے نا اس پہ میں نے ابھی آج کرنی ہے ڈیٹیل بات کہ آج سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی اور یہ ڈرامے بازی کس طریقے سے اب بند ہوگی اور سچ کس طریقے سے بولنا ہے، لیکن نہایت ادب سے نہایت ادب سے نہایت ادب سے بار بار ادب سے ایک گزارش کروں گا۔ آج کل آپ کا ایک سوال ہر گروپ میں گونج رہا ہے میرے انتہائی محترم مفتی زاہد صاحب کے حوالے سے، خدارا وہ ایک عالم دین ہے، آپ نہ مانے انہیں عالم دین، آپ نہ مانے انہیں مفتی، کم از کم ان کی عمر کا لحاظ کر لیں، وہ ایک بے ضرر شخص ہے، سوائے دعاؤں کے وہ اور کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ آپ نے جو بات کرنی ہے نا میرے اوپر کر لیا کریں، اگر آپ میری اس ریکویسٹ کو مان لیں گے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا، چونکہ بڑا دل دکھتا ہے جب ایسے شخص کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ وہ اگر ہیں تو وہ مجھے بتائیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے ذاتی طور پہ آپ سے کتنی دفعہ پوچھا کہ آپ ذرا اپنی آئی ڈی تو مجھے شو کر دیں، کوئی اسکرین شاٹ ہی بتا دیں۔ آج دن تک آپ نے اپنی آئی ڈی بتانا پسند نہیں کی، لیکن مفتی صاحب سے آپ کو سوال کرنے کا حق ہے اور آپ بار بار فورس کر رہے ہیں کہ جواب کیوں نہیں دے رہے، تو ذرا یہ فارمولا اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری کسی بات کا آپ نے برا نہیں منایا ہوگا، میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں، اور اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے۔ باقی جو میری گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔